فبالله كم تستطيب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، یعنی بالکل آخر کے 10 دن شروع ہو چکے ہیں۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ویسے تو پورا رمضان ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، پر یہ آخری عشرہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ 10 دن اتنے زیادہ قیمتی ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ان آخری 10 دنوں میں اپنی عبادت حد سے زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں اللہ پاک کی اتنی زیادہ عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ رمضان کے آخری عشرے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ روزے میں تو وہ حد سے زیادہ عبادت کرتے ہی تھے، کہ ہر دن عبادت کرتے تھے، پر جو آخری کے 10 دن تھے اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ حد سے زیادہ، اتنی کہ وہ اپنا بستر تک چھوڑ دیتے تھے، مطلب آرام بھی نہیں کرتے تھے، وہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ اور 5 عبادتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر کرتے تھے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سے بھی رمضان کی یہ عبادتیں نہ چھوٹیں۔ کچھ ایسی 5 عبادتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، ان 5 عبادتوں کو وہ بڑھا دیتے تھے۔ تو غور سے پوری ویڈیو کو دیکھیں، وہ 5 عبادتیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت۔ اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر کی بھی رات آتی ہے۔ تو یہاں پر کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کرتی ہیں، تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو پہلی عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں قرآن مجید کی تلاوت بہت ہی زیادہ کرتے تھے، مطلب باقی دنوں میں تو کرتے ہی تھے، رمضان کے پہلے بھی کرتے تھے، رمضان کے دنوں میں بھی کرتے تھے، پر رمضان کے آخری عشرے میں بہت ہی زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ اور کسی رات میں ایک رات میں بھی قرآن پاک مکمل کر دیا ہو، پر وہ رمضان کے آخری دنوں میں کر دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن پاک مکمل کر دیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ہمارے رمضان کے آخری عشرے میں خوب بڑھ جانی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ سکیں۔ تو پہلی جو عبادت ہے جو ہمیں رمضان میں خاص طور سے کرنی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت حد سے زیادہ کرنی ہے۔ آپ نے یہ جان ہی لیا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کرتے تھے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔ دوسری عبادت تو وہ کیا ہے؟ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو جگائیں، گھر والوں کو جگانے کی عبادت، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں میں تو تہجد کے ٹائم پر اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ اٹھو بھائی سب لوگ اٹھو عبادت کرو، پر رمضان کے آخری عشرے میں وہ ضرور سے دھیان رکھتے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اٹھائیں، ان کو جگائیں تاکہ وہ عبادت کر سکیں۔ اس لیے وہ خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں سے بھی کہتے تھے کہ وہ عبادت کریں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے آخری حصے میں لیلۃ القدر کی بھی رات آتی ہے، اور جو یہ رات ہے تو یہ بہت ہی عظیم و شان رات ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے آخری حصے میں ہم بھی عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی عبادت کریں۔ تیسری اہم اور بہت ہی عظیم و شان عبادت ہے اعتکاف کی۔ اعتکاف کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کریں، اس پہ ایک ویڈیو میں بنا چکی ہوں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جا کے، اور اگر آپ کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے ہے تو آپ کمنٹ کر لیں۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری حصے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ بعض دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے
شروع کے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ آپ جس رات کی تلاش میں اعتکاف کر رہے ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا۔ پھر سے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ جس رات کی تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔ تب پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا، اسی میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے فرمایا کہ ہم جس رات کی تلاش کرتے ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے میں آخری کے 10 دنوں میں ہوتی ہے، اور اسی میں ہمیں اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپا دیا ہے۔ وہ راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں روزے کی رات، 23ویں روزے کی رات، 25ویں روزے کی رات، 27ویں روزے کی رات اور 29ویں روزے کی رات۔ تو یہ وہ 5 طاق راتیں ہیں جنہیں ہم شب قدر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اسی میں لیلۃ القدر کی بھی ایک رات ہے جس کی فضیلت وہ بھی بہت اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی رات میں جاگیں اور عبادت کریں اور اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف کریں۔ چوتھی عبادت ہے مسنون نمازیں، جیسے کہ اوابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد کی نمازیں۔ ویسے تو یہ نمازیں ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے، پر رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ نمازیں پڑھیں، اور رمضان کے آخری حصے میں تو ضرور ہی، آخری عشرے میں ضرور ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری یہ نمازیں پوری ہوں۔ اور 5ویں عبادت ہے دعا۔ ہمیں رمضان میں دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا مانگتے تھے کہ ان کے داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ سوچئے کہ ہمارے آقا تمام پیغمبروں کے سردار تھے، تو ان کا جب یہ حال تھا تو ہم جیسے بندوں کا کیا حال ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا مشکل سے ہی ہوا ہوگا کہ ہمارے آنسو ہمارے گالوں تک آ گئے ہوں، ہمارا موبائل کھو جائے، ہمارے روپے کھو جائیں، ہم خوش ہوں تب بھی آنسو آتے ہیں، ہم دکھ ہوں تب بھی آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے آنسو نہیں آتے۔ تو ان آنسوؤں کو نکالنے کی کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے اور دعا کا خاص اہتمام کیا جائے۔ ویسے تو ہم افطار کے ٹائم پر بھی دعا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی دعا کرتے ہیں، پر ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور سے ایک ٹائم بنا لینا ہے کہ ہمیں اس ٹائم پر دعا کرنی ہے، اور کم از کم 10 منٹ تک کی تو آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو یہ 5 عبادتیں ہیں جو رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں خاص طور پر کرنی چاہیے، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ پہلی ہے قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسرا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جگائیں، خود بھی جاگیں، عبادت کریں، بچوں کو بھی جگائیں اور بوڑھوں کو بھی جگائیں، جو آپ کے گھر میں ہیں جو عبادت کرنے کے لائق ہیں ان کو آپ جگائیں کہ وہ عبادت کریں، خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور تہجد کے ٹائم تو عبادت کریں ہی کریں، اور اس میں بھی جو 5 راتیں آتی ہیں شب قدر کی، اس میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب لوگ مل کے عبادت کریں تاکہ آپ کو لیلۃ القدر کی رات بھی نصیب ہو جائے۔ تیسرا اعتکاف، اور چوتھا مسنون نمازیں، اور 5ویں ہماری دعا۔ ہماری دعا ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہی ہو جائے۔ تو یہ تھی وہ 5 عبادتیں جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اپنی فیملی کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔